قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ. سورۃ البروج کی ان آخری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کے لیے بشارت اور منکرین اور کافرین کے لیے وعید اور عذاب کا ارشاد فرمایا ہے. اور اس سورۃ مبارک میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مرکزی مضمون اور اساس جو تھی وہ یہ تھا کہ اس بات آخرت کے آخرت اور یوم قیامت برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے. اللہ تبارک و تعالی آخرت کی زندگی میں ایمان لانے والوں کو بہت بڑے درجات، جنات اپنے رحمت سے عطا فرمائیں گے، اور انکار کرنے والوں کے لیے دائمی جہنم کا عذاب ہوگا. اور اس کے ساتھ ابتدائی صورت میں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کی قسم کھائی تھی کہ والسماء ذات البروج، مجھے قسم ہے آسمان کی جو برج والا ہے، اور قسم کھائی تھی والیوم الموعود، یعنی قسم کھائی قیامت کے دن کی، اور قسم کھائی تھی وشاہد ومشہود، جمعہ کے دن کی اور عرفات کے دن کی. اور پھر جواب قسم اور دعویٰ جو تھا، جو اصل چیز ہے، اس کے بعد یہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا تھا ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اللہ نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، یا قتل بمعنی لعنا، کہ وہ جنہوں نے خندقیں تیار کی اور خندقوں میں آگ جلوائی اور اس آگ پر خود بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے اور ایمان والوں کو آگ میں جلاتے رہے. اور اس کے بارے میں بھی چونکہ جن میرے بھائیوں نے پہلے دروس نہیں سنے ہیں، میں مختصراً چند لفظوں میں خلاصہ عرض کر دوں تاکہ اگلی آیات ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. ویسے اخدود کا واقعہ جو ہے، یعنی خندقیں کھود کر جلانے کا واقعہ، یہ ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد واقعات پیش آئے ہیں. ایک واقعہ شام میں پیش آیا ہے، ایک واقعہ فارس کے علاقوں میں اور ملک میں پیش آیا ہے، اور ایک واقعہ جو ہے وہ یمن نجران میں پیش آیا ہے. سورۃ البروج میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ راجح روایات کے مطابق یہی نجران کا قصہ ہے، اور یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال تقریباً پہلے پیش آیا. اور اسی زمانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس زمانے میں ذو نواس، یوسف اس کا نام تھا اور ذو نواس اس کی کنیت تھی،
بادشاہ تھا اور اس کے زمانے میں ایک ساحر تھا، اس نے جادو سکھانے کے لیے ایک لڑکا طلب کیا۔ بادشاہ نے ایک لڑکا تھا جس کا نام عبداللہ ابن طامر ہے، اس کو بھیجا۔ راستے میں ایک راہب تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم تھا۔ وہ بچہ گزرتے گزرتے راہب کے پاس بھی بیٹھتا اور سیکھتے سیکھتے دین اسلام اس نے قبول کر لیا۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ بعد میں اس کا یہ اسلام اور دین جو ہے وہ ظاہر ہو گیا بادشاہ پر۔ بادشاہ نے بچے کو بلا کے حکم دیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے انکار کر دو اور میرے دین پہ لوٹاؤ۔ لڑکے نے انکار کر دیا کہ میں سچے دین پر ہوں، دین حق پر ہوں اور دین حق پہ ہمیشہ قائم اور دائم رہوں گا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو لے جائیں اور پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر اس کو مار دیں۔ لیکن جب اس کے فوجی اس کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اور اس کو گرانا چاہا تو اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ نے اس کو اسم اعظم کا علم بھی عطا فرما دیا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ باقی سارے گر کے مر گئے اور وہ بچہ سلامتی کے ساتھ پہاڑ سے اتر آیا۔ بادشاہ کو پتہ لگا، بادشاہ اور غصے میں کھول گیا۔ بھی ایک لڑکے کو میں سزا نہیں دے سکا ہوں، اس نے حکم دیا کہ اس کو لے جا کر دریا میں غرق کر دو۔ اس کو کشتی میں بٹھا کے اس کے آدمی لے گئے دریا میں۔ اس نے پھر اللہ سے دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے ان کے فتنے سے محفوظ فرما۔ خدا کی قدرت ہے کہ ایسا طوفان آیا کہ وہ کشتی سے گرے اور سارے ڈوب کے مر گئے اور بچہ سلامتی سے پھر کنارے پہ پہنچ گیا۔ بادشاہ کو پھر پتا چلا کہ بچہ تو ٹھیک ہے، تو اس نے پھر بلایا۔ اس نے کہا کہ تم کیسے بچ گئے ہو اور وہ میرے آدمی کیسے ہلاک ہو گئے؟ اس نے کہا میرے اللہ کی مرضی ہے، جسے زندہ رکھے جسے مار دے۔ اور اس نے کہا کہ بادشاہ دیکھو، ایک بات یاد رکھو کہ تم مجھے نہیں مار سکتے ہو، تمہاری پوری قوت اور طاقت بھی مجھے ہلاک نہیں کر سکتی ہے۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو پھر صرف ایک طریقہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری ترکش سے تیر لے لو اور پورے مجمع میں مجھے کھڑا کر دو کسی جگہ پر، اور اسی تیر کو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر باسم رب الغلام، میرے خدا کے نام پر چلاؤ۔ وہ تیر اگر مجھے لگے گا تو پھر میں مروں گا، ورنہ میں نہیں مر سکتا۔ میری موت اور حیات کا مالک میرا اللہ ہے، میں نے اسی کے نام پہ مرنا ہے اور تمہاری طاقت مجھے نہیں مار سکتی ہے۔ اب بادشاہ نے پوری دنیا میں یہ بات جو تھی بڑی مشہور ہو گئی اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے کھڑا کیا، اسی طرح تیر نکالا، باسم رب الغلام کہہ کے تیر مارا، اس کو تیر یہاں رخسار پہ لگا اور بچہ وہی شہید ہو گیا۔ جب لوگوں نے سنا کہ بادشاہ بھی اس بچے کے رب کو مان رہا ہے تو سب نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان قبول کر لیا۔ اس بچے کی شہادت کا مقصد یہ تھا۔ دنیا تو یہ سمجھتی ہے نا کہ ہم حق والوں کو مار ڈالیں گے، یہ چند آدمی ہوتے ہیں، چند سرفرے ہوتے ہیں، چند دیوانے ہوتے ہیں، ان کو مار دینا، ان کو ختم کر دینا کون سا مشکل ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ حق والوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق والے بندوں کے خون کی قیمت لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو منظور فرما کے حق کا بول بالا کر دیتے ہیں۔ ظلم کا منہ کالا ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اور حق ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اس بچے کو دفن کر دیا گیا۔ اب جب سب لوگ اسلام لے آئے تو بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور ان میں آگ بھروا دی جائے، اور تمام مسلمانوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو، یا تو تم دین اسلام چھوڑ دو یا تمہیں میں زندہ پھر اس آگ میں جلا ڈالوں گا۔ تو تمام جو مسلمان تھے وہاں موجود، ان نے کہا کہ جو تمہیں مرضی آئے کر لو، ہمیں زندہ جلنا منظور ہے لیکن اپنا دین چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ تو روایات مبارکہ میں آتا ہے کہ تمام لوگوں نے جلنا منظور کر لیا،
صرف ایک عورت تھی جس نے چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ ذرا گھبرانے لگی اور اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، تو وہ چھوٹا بچہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ یا اماں فصبری، کہ اے اماں صبر کر اور ثابت قدم رہے، یہ دنیا کی تکلیف ہے، یہ تو عارضی چیز ہے۔ تو اس عورت نے بھی آگ میں جلنا قبول کر لیا لیکن دین پہ قائم رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کو قرآن مقدس میں ذکر فرمایا۔ اب ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کو آگ میں ڈالنے سے قبل پروردگار عالم نے مومنین کے ارواح جو تھے وہ قبض کر لیے، جب روح قبض ہو گئی تاکہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو آگ میں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کفر پر جبر کیا جائے، اکراہ کیا جائے، کفر پہ مجبور کیا جائے کہ بھئی تم کفر کرو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بھی اس مسئلے کو بیان فرمایا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ایک آدمی کو اگر جبر کیا جائے، ایک آدمی کو اگر اکراہ کیا جائے، ایک آدمی کو اگر اتنا یعنی ڈرایا جائے اور وہ ڈرانا حقیقتاً ہو، یعنی کیا مانا کہ وہ دوسرا آدمی اس کو نقصان پہنچانے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور وہ اس کو حقیقتاً جان سے مار دینا بھی چاہتا ہو کہ اگر وہ کفر کا کلمہ نہیں کہے گا تو وہ اس کو مار ڈالے گا، تو اسلام شرعاً اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں تو ایمان کو قائم رکھے، لیکن اگر زبان سے وہ اظہار کفر کر دے تو اللہ اسے معاف فرما دے، تاکہ اس کو جان بچانے کی بھی شریعت نے حکم دی ہے۔ لیکن اسی مسئلے کو بعض روافض نے اتنا بگاڑا ہے کہ انہوں نے اسی آیات کو غلط محمول کر کے ہر مسئلے میں ایک تقیہ اختیار کر لیا ہے کہ جیسا ماحول دیکھا اسی کے مطابق بات کر لی، حق کو چھپا دیا یا جو اندر اپنا عقیدہ ہے اس کو چھپا لیا اور جھوٹ موٹ ظاہر کر کے اپنے وقت سے فائدہ اٹھا لیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ یعنی ہلاکت کا 100% اندیشہ ہو گیا ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، مسئلہ سمجھیں، یعنی رخصت ہے۔ اگر وہ اس وقت بھی اپنے دین ایمان پہ قائم رہے تو یہ سب سے بڑی عظیمت ہے کہ وہ کہے کہ میں موت قبول کرتا ہوں، میں تکلیف قبول کرتا ہوں، کہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ مسیلمہ ابن الکذاب جس نے حضور پاک کے زمانے میں جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا، اس کے علاقے میں 2 مسلمان، 2 ایمان والے آدمی جو تھے اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس نے ان دونوں کو قید کیا اور بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم اللہ کی توحید کا اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو اور میری نبوت کا اقرار کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر تم حضور پاک کی رسالت پر پکے ہو اور میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے ہو تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو ان 2 میں سے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا اقرار کرتا ہوں، اس نے اقرار کر لیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرے نے کہا کہ بھئی جو تمہاری مرضی آئے کر لو، میں تو اپنی زبان سے تمہارا اقرار نہیں کرتا۔ تو اس نے اسے حکم دیا اور قتل ہو گیا، اسے شہید کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب یہ دونوں کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ظاہری طور پر کلمات کہہ کے اپنی جان بچائی ہے اس نے بھی شریعت کی رخصت پہ عمل کیا ہے، قیامت میں وہ بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ اور جس شخص نے قتل ہونا اور جل جانا منظور کر لیا ہے لیکن اللہ کے دین پہ قائم رہا ہے اور استقامت اور ثبات کا ثبوت دیا ہے، فرمایا اس کے لیے بہت بڑی عظیمت ہے اور بہت بڑے درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیں گے۔ تو اس لیے شرعاً ایک اجازت کا پہلو ہوتا ہے اور ایک عظیمت کا پہلو ہوتا ہے۔ اجازت تو ہے کہ وہ اپنی جان بچا لے، جیسے کہ قرآن پاک ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ہم ایک جنگل میں ہیں، اگر ہم ایک صحرا میں ہیں اور ہمیں کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی، صرف ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے، تو وہاں بھی قرآن پاک نے اجازت دی ہے کہ اتنا تو تم لے سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے،
اس سے زیادہ تم لذت کے لیے یا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا سکتے ہو۔ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے تمہیں مردار کے استعمال کی بھی اجازت ہے۔ جیسے کسی آدمی کو بیماری لگ گئی ہے اور ایک طبیب حاذق اور طبیب مسلم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو فلاں دوا دینی ہوگی جس میں الکوہل کی موجودگی ہے، یعنی جس کے اندر کوئی شراب یا حرام چیز کی موجودگی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی متبادل اس کا حل نہیں ہے، یعنی اس دوائی کے علاوہ متبادل دوائی موجود نہیں ہے، یا اسی طرح بعض لوگوں کے جیسے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، انہیں کسی جانور کا عضو لگانا پڑتا ہے اور وہ جانور حلال نہیں ہے اور اس کا متبادل کوئی علاج موجود نہیں ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ شرعاً جائز ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا متبادل کوئی موجود نہ ہو۔ اگر متبادل موجود ہے تو پھر اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ان حالات میں بھی ایک آدمی کہتا ہے کہ بھی میری موت اور حیات کا تو اللہ مالک ہے، لہذا میں اس حرام چیز کے بھی قریب نہیں جاتا، تو یہ مقام عظیمت ہوتا ہے کہ جیسے کہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کروایا، حالانکہ علاج کرانا جو ہے اجازت ہے اور سنت ہے۔ میرے آقا نے بھی علاج کروایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیماریوں میں علاج کروایا تاکہ امت کو سبق ملے کہ بیماری کا علاج کرانا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ لیکن بعض صحابہ اس مقام پر چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی جلیل ہیں اور جو فقہاء صحابہ میں سے ہیں، یعنی جیسے بعد میں فقہاء اور ائمہ پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح حضور کے زمانے میں تو آقا خود موجود تھے۔ ہر بات کی جو امت کو تکلیف ہوتی تھی وہ حضور پاک سے حل کرا لی جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لوگ اور زیادہ پھیلے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً مجموعی طور پر 137 صحابہ گزرے ہیں جو فقہاء کہلاتے تھے اور جو صاحب فتویٰ کہلاتے تھے، کہ تمام صحابہ اپنے اپنے علاقوں میں ان سے رجوع کرتے تھے کہ ہمیں دین کا مسئلہ بتلائیں۔ حالانکہ حضور کے صحابہ کی تعداد لاکھوں پر ہے، لیکن سب نے یہ نہیں کیا کہ ہم خود سمجھ لیں گے اور خود عمل کر لیں گے اور خود پڑھ لیں گے، حالانکہ وہ خیر القرون کے زمانے کے لوگ تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، لیکن انہوں نے بھی ہمیشہ رجوع کیا ان 137 صحابہ رضوان اللہ علیہم، اور انہی میں سے جو زیادہ مشہور صحابہ گزرے ہیں فقہ میں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان میں حضرت زید ابن ثابت ہیں، ان میں حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ مریض تھے اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے، آپ کی بیماری میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے آپ کا حال احوال پوچھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں شاہی طبیب کو حکم دے دوں کہ وہ آ کر آپ کا علاج کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا جو طبیب ہے اسی ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی میرا تو شفا دینے والا بھی میرا اللہ ہے اور بیمار کرنے والا بھی میرا اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم علاج نہیں کرانا چاہتے ہو تو میں تمہاری خدمت میں کچھ ہدیہ بھیجوں، کچھ پیسے بھیجوں، کچھ مال بھیجوں۔ آپ نے فرمایا جب تک میں زندہ تھا اور صحت تھی تو آپ نے تو بھیجا نہیں، اب میں موت کے قریب آ گیا ہوں تو مال کو لے کر میں کیا کروں گا؟ تو سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ یہ مال اور دولت جو ہے آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو سورۃ الواقعہ پڑھا دی ہے اور یاد کرا دی ہے، اور ان کو نصیحت کر دی ہے کہ وہ ہر رات میں سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کریں
انہیں کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے لم تصبہ الفاقۃ ابدا، فرمایا اسے اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھیں گے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محتاج نہیں فرمائیں گے، بلکہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا ان لوگوں نے آگ میں جلنا قبول کر لیا، اور اسی سے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے 1 منٹ میں ایمان قبول کیا اور کس مرتبے پہ پہنچ گئے کہ آگ میں جلنا قبول کر لیا لیکن دین کا چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے پہلے حصے میں آتے ہیں تو جادوگر ہیں اور ساحرین ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے جب مقابلہ ہوتا ہے اور ان جادوگروں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ کا سچا پیغمبر ہے اور یہ جادوگر نہیں ہے، القی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، اسی وقت وہ ساحر جو ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب العالمین پر ایمان لے آئے اور رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ یعنی علماء نے لکھا کہ جب آئے تھے تو ساحرین تھے اور جب لوٹے ماشاءاللہ تو عباد اللہ الصالحین میں تھے، اور اسی وقت فرعون نے ان کو دھمکی دی، اس نے کہا کہ مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، تم نے مل کر ایک سازش تیار کی ہے کہ تاکہ تم ایک چھوٹا جادو دکھاؤ گے اور یہ بڑا جادو دکھائے گا اور لوگوں کو حیرت زدہ کر دے گا، اس لیے یاد رکھو وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں درختوں کے ساتھ لٹکا کے پھانسیاں دے دوں گا اور تمہیں ایسی سزائیں دوں گا کہ تم بھول جاؤ گے دنیا میں کہ طاقت کی سزا کیا ہوتی ہے۔ پتہ ہے کہ ان مومنین نے جو ابھی ایمان لائے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، فرعون جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو کہ ہماری حیات زندگانی دنیاوی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ختم کر لو گے، لیکن اصل تو حیات اخروی ہے اور اس کا مالک ہمارا رب ہے، جو تمہاری مرضی آئے تم اپنی قوت کو آزما کے دیکھ لو، ہم اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل مومن تو وہ ہوتا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں آزمائشوں کے لیکن وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن توحید پہ قائم رہے، انبیاء علیہ السلام کے وجود مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا لیکن اللہ کے دین کی دعوت پہ قائم رہے، میرے آقا کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، بی بی سمیہ کے بدن کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گئے، حضرت سیدنا بلال کو تڑپایا گیا اور پتھر ان کے سینوں پہ رکھے گئے، میرے آقا سرکار مدینہ کے پاؤں میں کانٹے بچھائے گئے، نماز کی عالم میں آپ کی گردن مبارک پر مردار جانوروں کے اوج رکھے گئے، آپ کے پاؤں مبارک پتھر لگنے سے خون آلودہ ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک پہ خون لگنے سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کو جبل احد کی جنگ کے اندر ایک کڑے کے اندر گرنا پڑا، یہ ساری تکلیفیں حضور نے برداشت فرما لی لیکن اللہ کی توحید کی دعوت پہ اسی طرح قائم اور دائم رہے۔ اور اس میں ہمیں ایک سبق دیا گیا کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں ایمان لاؤں گا اور میری آزمائش نہیں ہوگی، تو اللہ نے فرمایا نہ، یہ ضروری بات ہے کہ جو میرے مومن ہوتے ہیں میں ان کو بھی آزماتا ہوں، میں ان پر بھی ابتلاءات و اختبارات و امتحانات کا ایک دور گزارتا ہوں۔ اور ویسے علماء نے بطور مثال سمجھایا ہے کہ تم اگر ایک برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو، ایک گلاس خریدتے ہو، ایک جگ خریدتے ہو، مٹی کا ایک پیالہ خریدتے ہو، تم بھی اسے بجا کے ٹھوک کے دیکھتے ہو کہ کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، تم بھی اس میں پانی ڈال کے دیکھتے ہو کہ کہیں لیکیج تو نہیں ہے۔ تو اگر ایک معمولی سی چیز کو خریدنے کے بعد آزمائش میں ڈالتے ہو تو اللہ اپنے ایمان والوں کو بھی آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عالم حق ہو اور اس پر آزمائشوں کے پہاڑ نہ ٹوٹیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ توحید کا نعرہ بلند کریں اور لوگ آپ کا مقابلہ نہ کریں،
یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کی بات کہیں اور آپ پر امتحان نہ آئیں یا تکلیفیں نہ آئیں، لیکن جب آدمی ثابت قدم رہتا ہے تو کامیابی انہی کی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 1400 سال گزر گئے اور یہ 70 سال آپ کی ولادت مبارک سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آج بھی مسلمان ان کے واقعے کو پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے چلے جائیں گے۔ اور میرے پروردگار عالم نے یہ بھی فرمایا کہ ان ظالموں نے ان مومنین سے کیوں انتقام لیا، انہیں کیوں سزا دی، صرف اس لیے کہ وہ میری توحید کا نام لیتے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور یہ ساری آیات مبارک بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آخر کے اندر کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فرمایا کہ جو لوگ مومنین مرد یا مومنین عورتوں کو تکلیفیں پہنچائیں، یاد رکھو یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ نہیں کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے تھا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی کسی مومن مرد کو یا کسی مومن عورت کو جسمانی تکلیف پہنچائے یا روحانی تکلیف پہنچائے، کیا مانا اس کی چوری کر لی، اس کو مار دیا، اس کو ضرب لگا لی، اس کی کوئی ہڈی توڑ دی، یا اس کی غیبت کی اور گلہ کیا اور بدنام کیا اور اس پہ تہمتیں لگائی، اور فرمایا اگر انہوں نے ایسا کیا مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم تیار ہے۔ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ عذاب جہنم کے کئی انواع ہیں، لیکن ان کے لیے تو عذاب جہنم بھی ہے اور پھر عذاب بھی جلانے والا، یعنی ان کے لیے اتنا بڑا سخت عذاب جو ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب انداز میں ایک مسئلے کا استنباط فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کو میں جب پڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر حیرت ہوتی ہے کہ خداوند قدوس نے ایک طرف تو دشمنوں کو جہنم کے عذاب سے وعید بیان فرمائی، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو زندہ آگ میں جلا دیا ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں ثم لم يتوبوا، اگر انہوں نے توبہ نہ کی، یعنی ایک اشارہ بھی کر دیا کہ توبہ کرو تو یہ گناہ بھی بخشنے کے لیے تیار ہو، کہ اگر تم توبہ کرو اور اتنا بڑا جرم کر چکے ہو پھر بھی میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم۔ تو فرمایا کہ جب اتنے بڑے گناہوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے معافی دینے پہ تیار ہیں تو اور چھوٹے گناہ پھر کیسے رہ سکتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح معنوں میں توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آزمائش میں ڈالا گیا، امتحانوں میں ڈالا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ سنت اللہ ہے پورے قرآن پاک میں کہ اگر پہلے کافروں کا ذکر آئے گا تو پھر مومنین کا بھی ذکر آئے گا، اگر اشقیاء کا ذکر آئے گا تو سعداء کا ذکر آئے گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ اللہ نے فرمایا تحقیق جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل کیے اچھے۔ سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں جہاں ایمان کا لفظ آئے گا آگے عمل کا لفظ بھی آئے گا۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس میں آج کل ہمارا مسلمان مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، میں جناب جنت مانتا ہوں، جہنم مانتا ہوں، آخرت مانتا ہوں، قبر مانتا ہوں، میں تو پکا مسلمان ہوں۔ اس نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام صرف ماننے کا نام ہے، اسلام صرف ماننے کا نام ہے، اور بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم صرف مانتے کہاں ہیں، ہم تو ماننے کے ساتھ اتنی عزت و عظمت کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم چومتے ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں،
حضور کے نام کو ہم چومتے ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہیں، اور تو ہم بزرگوں کی ماشاءاللہ باقاعدہ سالگرہ اور ان کی سال وفات مناتے ہیں، اور جناب ہم تو ماشاءاللہ بڑے اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، وہ اسی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ آدھا قرآن پڑھتے ہیں، آدھا ہضم ہے۔ آمنو تو پڑھ لیا، لیکن عامل الصالحات کہاں جائے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ ایمان کا معنی نہیں ہوتا کہ صرف آدمی زبان سے دعویٰ کرے، بلکہ ایمان کے کامل یاد رکھیں کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر تصدیق ہو۔ کیا معنی؟ اگر زبان پر ایمان ہے اور اندر نہیں ہے تو وہ بھی منافق ہے۔ جیسے کہ حضور کے زمانے میں منافق نماز بھی پڑھتے تھے اور ظاہراً آ کر کہتے بھی تھے کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ ان کی زبانوں پر ہے صرف، لیکن ان کے اندر ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر تمہاری زبان پر ہے اور دل میں نہیں ہے تو بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر دل میں ہے اور اقرار نہیں ہے، ایک آدمی دل میں سمجھتا ہے کہ جی قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کا نبی سچا نبی ہے، لیکن کلمہ شہادت پڑھ کے اقرار نہیں کرتا تو بھی مسلمان نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی تصدیق بھی کر رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ارکان اور جوارح، اس کا بدن اس کی گواہی نہیں دے رہا ہے، تو بھی علماء نے لکھا ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ دل جو ہے وہ دلالت کرے ایمان پر۔ کیا معنی ایمان؟ عمل الصالحات۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ نماز۔ تو اگر ایمان ہے اور نماز بھی قائم ہے، ایمان ہے اور روزہ بھی قائم ہے، ایمان ہے اور حج بھی ادا ہے، ایمان ہے اور زکوٰۃ بھی ادا ہے، ورنہ دیکھیں کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفتہ بلا فصل، میرے آقا محمد مدنی کا خلیفہ ہے بلا فصل، تصویر محمد مصطفیٰ، متبع محمد مصطفیٰ، وزیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی وفات کے بعد ایک قبیلے نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کی بھی انہوں نے وجہ بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ قرآن پاک میں جو حکم ہے، آیت موجود ہے زکوٰۃ کی، وہ بظاہر یہ حکم ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ تم زکوٰۃ وصول فرماؤ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک کرو، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وصلی علیہم، اور ان پر آپ دعا فرمائیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ آپ کی دعائیں ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوں۔ تو اب جب حضور لینے والے نہیں ہیں، ہمارے لیے دعا کرنے والے نہیں ہیں، تو اب ہم زکوٰۃ کیوں ادا کریں؟ یعنی انہوں نے انکار زکوٰۃ کیا، اور وہ بھی بہانے کے ساتھ، وہ بھی تعویل کے ساتھ۔ لیکن جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول اور افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوق میں میرے مدنی کے بعد سب سے اعلیٰ شان والا حضرت صدیق اکبر، آپ کو جب اطلاع ملی، آپ نے خطبہ پڑھا، آپ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، اگر کسی نے ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس نے انکار کیا، لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، خدا کی قسم ہے میں ان سے جہاد کروں گا، یعنی میں ان کو کافر قرار دے کے ان کے جنگ کروں گا، کہ کیونکہ آیت زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اگر ایک زکوٰۃ کا انکار کریں گے، حتیٰ کہ جب حضرت صدیق نے خطبہ دیا، آپ اندازہ کریں کہ یہ مسئلہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کو بھی سمجھ نہ آ سکا۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حضرت صدیق کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ یا ابا بکر هل تقاتل اہل القبلہ، کیا تم ان لوگوں سے قتال کرو گے جو قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں؟ ان لوگوں سے تم تلوار چلاؤ گے جو حضور کو مانتے ہیں؟ ان لوگوں سے تم تلوار چلاؤ گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ تم مسلمانوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہو۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ
جتنے معاملات میں نرم تھے اتنی دین کے معاملے میں ثابت قدم تھے۔ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر کے سینے میں مارا اور غصے میں فرمایا جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کفر کے زمانے میں تو بڑا جبار اور بہادر بنا کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد اتنی کمزور ہو گیا ہے تو جاؤ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، کسی نے اگر ایک رسی کا بھی انکار کیا تو میں قتال کروں گا۔ حضرت عمر فرماتی ہے میں راستے سے ہٹ گیا اور ایک دیوار مسجد کے قریب آ کے میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا۔ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا اور میں نے کہا ابو بکر رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمت کرے، تو نے آج دین نبی کو بچا لیا کہ اگر آج ایک آدمی زکوٰۃ کا انکار کرے اور ہم چپ ہو جائیں تو کل کوئی صلاۃ کا انکار کرے گا، تیسرا حج کا انکار کرے گا، چوتھا قربانی کا انکار کرے گا، پانچواں روزوں کا انکار کرے گا، چھٹا حلال اور حرام کا انکار کرے گا، ساتواں نکاح اور طلاق کا انکار کرے گا، تو دین نبی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اور پھر جیسے باقی چیزوں کا حکم قرآن میں ہے تو زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن میں ہے۔ اگر قرآن کی کوئی ایک آیت کا انکار کرے تب بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں لیکن قانونی مسلمان ہیں، کہ ہماری جمع بندیوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاسپورٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آئیڈینٹی کارڈوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کسی عمل سے اسلام کا نمونہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے، ہمارے بیوی بچوں میں اسلام نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اسلام نہیں ہے، ہمارے ماحول میں اسلام نہیں ہے، ہماری تجارت میں اسلام نہیں ہے، ہمارے معاملات میں اسلام نہیں ہے، محض ایک زبانی کلامی دعویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل ہے، کیونکہ صرف اسلام کا دعوے دار تو ہے لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے کیا ہوتے ہیں؟ جن کاموں کو میرے اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھا فرمایا ہے وہ اچھے ہیں، جن کاموں کو میرے اللہ اور اللہ کے رسول نے برا فرمایا ہے وہ کام برے ہیں۔ ہمیشہ یاد کر لو، اچھے اور برے کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، اچھے اور برے کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، اچھے اور برے کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں مثلا آج کل یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں مسلمان ملک ہے، اس مسلمان ملک کے اندر بھی یہ کام ہوتا ہے، مسلمان ملک کے اندر بھی لوگ جی ہیں جی فلم دیکھتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، تو آخر وہ بھی تو مسلمان ہیں نا۔ لیکن مسلمانوں کے کرنے سے کوئی چیز جو ہے وہ نہ حلال ہو سکتی ہے اور نہ حرام ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کتنے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو زنا میں مبتلا ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو سود خور ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کی زندگی سود کے پیسوں پہ پلتی اور گزرتی ہے، کتنے مسلمان ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ اگر صرف مسلمانوں کا کام کرنا دلیل بن جائے تو پھر تو دنیا کے اندر کوئی دین ہی باقی نہ رہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں دین وہ ہوگا جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے اور جس کا نمونہ کر کے میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے دکھلایا۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اسی طرح بعض کام ہمیں بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن اگر اس کام پر مہر لگی ہوئی نہ ہو محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تو یاد رکھیں کبھی وہ کام دین کا نہیں بن سکتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ حضور پاک نے کعبۃ اللہ کے طواف کے کتنی چکر بتلائے ہیں؟ 7 چکر ہیں، اور چکر کہاں سے شروع ہوگا؟ حجر اسود سے، اور ختم کہاں ہوگا؟ حجر اسود پر۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی مجھے طواف کے چکر بڑے محبوب ہیں، اللہ کے گھر کے باہر پھرنا جو ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، یہ 7 تھوڑے ہوتے ہیں، میں 9 چکر کیا کروں گا، تو کیا آپ اس کو دین سمجھیں گے؟ اس لیے کہ اس نے مخالفت کی ہے حضور پاک محمد مصطفیٰ۔ اور اگر کوئی آدمی اپنا عقل لڑائے کہ دیکھو جی 7 چکر لگانا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا،
بات تو یہ ہے کہ اللہ کے کعبے کے باہر پھرنا ہے، لہذا میں تو 3 چکر لگا لیا کروں گا، میں 4 لگا لیا کروں گا، کوئی 7 ضروری ہیں، تب بھی وہ طواف قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک چکر 7 پورے نہیں کرے گا۔ اچھا کوئی آدمی کہے جی ٹھیک ہے حجر اسود سے شروع کریں گے، اگر میں رکن یمانی سے شروع کر دوں تو چلو میرا چکر تھوڑا بڑھ جائے گا نا، زیادہ ہو جائے گا، کوئی کم تو نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو وہ بھی قبول نہیں کروں گا، تو بڑھا یا گھٹا، جب تک اس کے مطابق نہ چل جس پہ چلا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے میرے بعض بھائی جو ہیں وہ اس غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ لیے کوئی برا کام تو نہیں ہے نا، آخر حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنا منع نہیں ہے، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے قرآن پاک میں بھی آیت موجود ہے، حضور پاک نے بھی فرمایا ہے کہ مجھ پہ درود و سلام بھیجو، تو اگر ہم نے پڑھ لیا تو جی کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ دین کا جز ہے تو کیا حضور نے یہ حکم دیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں پڑھا ہے، حضور کے صحابہ نے پڑھا، اگر پڑھا ہے تو دین ہے اور نہیں پڑھا ہے تو بدعت ہے۔ اسی لیے ہر بات کو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر کام وہ عمل صالح ہے جو اللہ کا حکم ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اسی کو دیکھ لیں کہ ایک عورت سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ اگر میاں بیوی ملے تو صرف یہ نہیں کہ ملنا جائز ہے بلکہ ثواب اور صدقے کا حکم بھی ہوتا ہے، یعنی اگر میاں بیوی آپس میں اپنی شہوت پوری کریں صرف یہ نہیں کہ جائز ہے بلکہ صدقے کا خیرات کا بھی حکم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور عجیب بات ہے، ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، مرد کو شہوت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے بیوی سے، پھر اس کو خیرات کا کیسے ثواب ملا؟ تو حضور نے فرمایا اگر یہ پانی کے قطرے کسی اور عورت میں ڈالتا تو گناہ ہوتا؟ تو اس نے کہا ہاں حضور پھر تو واقعی گناہ ہوتا۔ فرمایا تو جب حق جگہ پہ ڈالا ہے تو ثواب کیوں نہ ہو؟ تو اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جب حق کی بیوی ہے، نکاح والی بیوی، حالانکہ بات تو وہی ہے، غیر عورت سے بھی وہی عمل کرتا ہے، بلکہ غیر عورت کے لیے تو زیادہ احترام کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ دولت لگاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے اتنی توجہ نہیں کرتا، لیکن اس کو شریعت نے حلال کہا ہے اور اس کو شریعت نے حرام کہا ہے۔ اس لیے حلال بھی وہی حلال ہے جو قرآن میں ہے، حدیث محمد مصطفیٰ میں ہے، اور حرام بھی وہی حرام ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہر عمل کو پرکھا جائے گا، تیری نماز ہو، تیرا روزہ ہو، تیری اذان ہو، تیری عبادت ہو، تیری خیرات ہو، تیرے صدقات ہو، ان کو پرکھا جائے گا، ان کو تولا جائے گا، ان کو میزان میں ڈالا جائے گا، ان کو کسوٹی پہ رکھ کے رگڑا جائے گا۔ اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی کسوٹی پہ پورا اترے گا تو وہ عمل صالح کہلائے گا، اور اگر اس میں ذرا سا بھی جھول آئے گا تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے فرمایا ان کے لیے باغ ہیں، جنت کے باغ، جنات مانا باغ، اور فرمایا ایسے باغ تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ اب علماء نے فرمایا یا تو یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ جیسے بعض لوگ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، سمندروں کے کنارے یا دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے محل بنوا لیتے ہیں اور سیڑھیاں پانی میں اترتی ہیں، تو وہاں بھی آدمی محاورے کے طور پہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ گھر کے نیچے دریا بہ رہا ہے، ماشاءاللہ جی ان کے تو محل کے نیچے نہر بہ رہی ہے، حالانکہ وہ آگے بہ رہی ہوتی ہے، نیچے نہیں بہ رہی ہوتی، لیکن محاورے کے طور پہ اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ہم کیوں تعویل کریں، اللہ اس پہ بھی قادر ہیں کہ اوپر محل ہوں اور نیچے نہریں بھی بہ رہی ہوں، اوپر باغ ہوں اور نیچے نہریں بھی بہ رہی ہوں، خدا کے آگے کون سی مشکل ہے؟ اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسے دنیا کے اندر انسانوں نے بھی چیزیں بنا ڈالی ہیں کہ جناب نیچے نہر بہ رہی ہے، نہر کے اوپر انہوں نے ماشاءاللہ پل ڈال دی، اوپر دریا بہ رہا ہے، دریا کے نیچے سے نہر گزار دی۔
یا دریا کے اوپر سے نہر گزار دی، نیچے دریا بہ رہا ہے اور اوپر جناب انہیں سلیب ڈال کے پانی گزار کے نہر بھی گزار دی ہے۔ تو اگر انسانی عقول ایسی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں تو جو خالق کائنات ہے اور جس کی شان قدرت میں ہے کہ کن اور فیکون کا حکم پورا ہو جائے، ان کے لیے کون سا مشکل ہے کہ حقیقتاً اوپر میں باغ ہوں اور نیچے اس کے نہریں بہتی ہوں۔ فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور فرمایا ذالک الفوز الکبیر، فرمایا یاد رکھو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ یاد دیکھو نا جی، اس کی مثال سمجھیں۔ ایک لڑکا ہے، سارا سال مثلا مدرسے میں پڑھتا ہے، ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے، بڑا ذکی ہے، 3 مہینے کے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ فرسٹ نمبر پہ آ رہا ہے، 6 مہینے کا امتحان ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ٹاپ کر رہا ہے، لیکن جب سالانہ امتحان ہوتے ہیں تو فیل ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فیل ہو گئے۔ لیکن ایک لڑکا بظاہر بڑا کمزور ہے، بڑا وہ ویک جا رہا ہے، لیکن اللہ کی شان سے امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا، تو ہر کوئی کہے گا مبارک ہو جی، مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا۔ اچھا وہ کہے یار دعا کرو میرا بیٹا ہے بڑا کمزور، کہے چھوڑ یار کیا کمزور ہے، پاس ہو گیا، کمزور ہوتا بھی تو پاس ہوتا بلا کبھی۔ وہ کہتا بھائی نہیں ہے ویک، بس قدرتی بات ہے کہ وہی سوال آ گئے امتحان میں جو اس کو آتے تھے، اور یار نہیں یار چھوڑو، خامخواہ اپنے بچے کا دل توڑ رہے ہو، کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، نمبر لے کے آیا ہے، ایسے تم کہہ رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا اصل کامیابی تو آخرت والی کامیابی ہے جو وہاں کامیاب ہوں گے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی کھا لے پی لے، کوئی محل بنا لے، مکان بنا لے تو کیا ہے، کوئی اگر فٹ پاتھ پہ سو گیا تو کیا ہے، کوئی آدمی اگر چاہے تو اے سی میں سو جائے اور کوئی سڑک پہ پڑ جائے، رات تو دونوں کی گزر جاتی ہے۔ فرمایا اصل کامیابی تو وہ ہے جن کو جنت ملے اور جن کو آخرت کی کامیابی ملے۔ اتنی بات فرمانے کے بعد پھر کلام اصل کی طرف لوٹ آئی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا یہ تو مومنوں کے لیے وعدہ ہے، اور ان کے لیے وعید کیا ہے؟ فرماتے ہیں فرمایا ان بطش ربک لشدید، اور فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے ہیں پھر ان کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ مخلوق کی پکڑ کا تو مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب خالق کسی کو پکڑنا چاہے، اچھا اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، اسی نے پیدا کیا وہی دوبارہ اٹھائیں گے، لوٹائیں گے۔ اس بات کو سمجھیں کہ اس کا پہلی آیت سے کیا تعلق بنے گا۔ علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، تو اب کافر کہہ سکتے تھے نا کہ جی قیامت ہی ہوگی نہیں جب تو پکڑیں گے کیا؟ ہم تو قیامت کو ہی نہیں مانتے، ہم تو عذاب قبر کو ہی نہیں مانتے، جب عذاب ہی نہیں تو پھر کون سی پکڑ ہوگی؟ جب آخرت ہی نہیں ہوگی تو پھر کون سی پکڑ ہوگی؟ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انہ ہوا یبدئ، ظالموں انکار کرنے والوں یاد رکھو تمہیں بنایا کس نے؟ تو جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں بنانے پہ قادر ہے، وہ تمہیں فنا کرنے پہ بھی قادر ہے اور تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے، تمہیں دوبارہ لوٹانے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا انہ ہوا یبدئ ویعید، اور فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور فرمایا وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، محبت کرنے والا بھی۔ فرمایا الغفور، یاد رکھو یہاں بعض فرق معتزلہ جو ہیں وہ تو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کو جو توبہ کرے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنا چاہے توبہ والے کو بھی بخشے اور بغیر توبہ والے کو بھی بخش دے، وہ تو قادر کریم ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا تحقیق میں شرک، میں غیر اللہ کی عبادت، میں غیر اللہ کا سجدہ، میں غیر اللہ کے آگے رکوع سجود نظر نیاز سور پکار زندہ مردے کی، اگر اسی میں کوئی مر گیا میں یہ تو نہیں بخشوں گا۔
فرمایا یہ تو میری ذات کے ساتھ شرک ہے، یہ تو میں نہیں بخشوں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے نیچے نیچے جو گناہ ہے جس کے چاہوں بخش دوں، میری مرضی ہے۔ تو لہذا عقیدہ ہے۔ اور ودود مانا محبت کرنے والا۔ یاد رکھو بعض علماء محبت کے ترجموں میں بڑے گھبرا جاتے ہیں، وہ پھر تعویلیں اور بہانے کرتے ہیں، حالانکہ غلط بات ہے۔ اللہ کی جو صفتیں قرآن میں ہیں ہمارا ان پہ ایمان ہے، ورنہ پھر سارے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اللہ نے فرمایا اللہ محبوب رکھتی ہیں، دوست رکھتی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہیں۔ تو صفت محبت ہے، صفت رضا ہے، صفت غضب ہے، صفت سمع ہے، صفت بصر ہے، صفت ید ہے، صفت عین ہے، اور جتنی میرے اللہ کی صفت سوال العرش ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتیں برحق ہیں اور وہ بھی اس کی شان کے مطابق ہیں۔ جیسے اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو اس کی جمیع صفات پر ہمارا ایمان ہے، من غیر تعطیل ولا تشبیہ ولا تمثیل، ہم اللہ کی صفتوں میں کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ جس کو محبوب رکھے ساری دنیا کے دلوں میں اس کی پھر محبت ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا جس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں تو منادی ندا کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے کہ فلاں بندہ مجھے محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آج صدیاں گزر گئی لیکن صحابہ کا نام آئے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اہل بیت کا نام آئے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ائمہ مجتہدین اور محدثین کا نام آئے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کے کسی ولی کا نام آئے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ نے بھی دنیا کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی۔ یعنی ہم اپنے باپ دادا کو بھی کبھی رضی اللہ نہیں کہتے، لیکن حضور کے صحابہ کو کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ جماعت تھی، اس لیے قیامت تک ان پر اللہ کی رضا اور اللہ کی رضوان ہے۔ جسے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش والی ذات جو ہر سب سے اعلیٰ ہے، ہر لحاظ سے صفت علو ہے، اس کی ذات کے اعتبار سے بھی علو ہے، قہر کے اعتبار سے بھی علو ہے، مکان کے اعتبار سے بھی علو ہے، ہر لحاظ سے اس کی صفت جو ہے علو ہے اس کی ذات کے لیے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اور وہی عزت والا، وہی عظمت والا، وہی مجد والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امم سابقہ کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا نتیجہ ملا؟ ایمان پہ ثابت قدم رہیں، آزمائشیں آئیں تو اپنے پاؤں کو نہ لڑکھڑائیں بلکہ استقامت کا اظہار کریں۔ اور یہ ہمیں سبق ملا کہ دنیا اور آخرت میں ہلاکت کفر کے لیے ہے اور کامیابی ایمان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں ایمان نصیب فرما دے اور صحیح معنوں میں ایمان پہ قائم اور دائم فرمائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جی ہماری کئی مسجدوں میں نماز فجر کے بعد یا بعض مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد یا بعض مسجدوں میں معراج کی رات اور لیلۃ القدر اور شب قدر میں جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو سپیکر پر یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی مسئلہ تو میں نے ابھی سمجھایا ہے نا میرے بھائی کہ اگر یہ بات دین ہوتی، آپ ایمان سے کہیں مثلا جمعہ کا خطبہ ہمیں کس نے سکھلایا ہے؟ ہاں جی، اچھا حضور پاک نماز سے پہلے جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے یا بعد میں؟ ہاں جی، او بھائی کو لڑائی کی بات نہیں، پہلے پڑھتے۔ کتنے خطبے ہوتے تھے؟ ہاں جی، دو خطبے ہوتے ہیں، ایک کہاں ہوتا ہے؟ آج آپ کے ملک میں ایک ہوتا ہے؟ اچھا تمہارے ملک میں شاید ایک ہوتا ہو۔ اچھا دو خطبے ہوتے، دو خطبوں کے درمیان میں کچھ دیر، کتنی دیر؟ کم از کم کتنی دیر؟ 3 دفعہ سبحانہ کہنے کے برابر بیٹھ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے سکھلائیں؟
تو جب یہ ہم نے نہیں چھوڑا، اگر یہ صلاۃ و سلام پڑھنا نماز کے بعد حضور سکھلا دیتے تو ہم چھوڑ دیتے۔ دو خطبوں کے درمیان حضور صرف بیٹھ جو گئے، سب بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بیٹھ جاتے؟ پھر حضور کھڑے ہو، پھر سب کھڑے ہو جاتے۔ اگر یہ اٹھنا بیٹھنا بھی حضور کا کسی نے نہیں چھوڑا، تو اگر یہ باتیں بھی دین میں شامل ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں دین کی سمجھنے کی توفیق۔ آپ رات دن درود شریف پڑھیں، آپ رات دن حضور پاک پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، جتنا اللہ توفیق دے۔ اگر روزانہ، میرا تو خیال ہے کہ روز آدمی 1,00,000 درود پڑھے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا۔ لیکن جو چیز ہم نہیں پیدا کریں گے تو پھر تو ہر آدمی ایک نیا طریقہ بناتا چلا جائے گا۔ کسی نے صلیب پیدا کر لی، کسی نے بچڑا پیدا کر لیا، کسی نے طریقہ پیدا کر لیا، کسی نے پھولوں کی چادریں نکال لی، کسی نے کچھ نکال۔ دین تو نہ ہوا، ڈرامہ بن گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ دین وہی ہے جو بنا کے دکھلایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کہتے ہیں جی رمضان کی مبارک کی رات میں نعت لوگ پڑھتے ہیں لاؤڈ سپیکر پر۔ بھائی لاؤڈ سپیکر پر میرا تو خیال یہ ہے، ویسے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ دیکھیں کہ یہاں الحمدللہ کتنا احتیاط ہوتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر تو اس وقت استعمال کیا جائے جب ضرورت۔ ہمارے ہاں تو لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے ناراض نہ ہوں، الٹا ہم قرآن کی توہین کر رہے ہیں کہ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور ہر مسجد میں شور ہے اور کوئی سن بھی نہیں رہا اور کوئی احترام بھی نہیں کر رہا، اور بلا وجہ بلکہ بعض محلے والے گالیاں دے رہے۔ جب شریعت کا یہ حکم ہے کہ تم تہجد کی نماز پڑھو تو آہستہ اٹھو تاکہ کوئی کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا قرآن پڑھو تو اتنی زور سے نہ پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور گزرے تو حضرت ابو بکر بڑا آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ حضور نے صبح کو بلایا اور فرمایا ابو بکر تم بڑا آہستہ پڑھ رہے تھے، سنائی نہیں دے رہا تھا، کیا وجہ اتنی آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں جس رب کو سنا رہا تھا وہ تو سن رہا تھا۔ حضرت عمر کو بلایا، فرمایا عمر تم کیوں زور زور سے پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا حضور میں اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا اطرد الشیطان، تاکہ میں شیطان کو بھگا دوں اور سونے والوں کو جگا دوں، تاکہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ان کو بھی اٹھا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم آواز کو نیچا کرو، تم تھوڑا اونچا کرو۔ فرمایا درمیان میں رہو، کسی کو تکلیف کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر زور سے قرآن نہ پڑھوں کہ ساتھ والا نفل پڑھے اس کی عبادت میں خلل آ جائے، ساتھ میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی عبادت میں خلل آ جائے، یا ایک آدمی سویا ہوا ہے اس کے آرام میں خلل آ جائے۔ یہ نفلی عبادتیں ہیں، ان کے اندر کسی کے لیے عذاب بننا اللہ تبارک و تعالی ہدایت ہی عطا فرمائے۔ ویسے نعت پڑھنا حضور کی جس میں سرود نہ ہوں، جس میں طبلہ گاجا باجا واجا نہ ہو، خوش آوازی کے ساتھ قصیدہ پڑھنا، مدح پڑھنی، نعت پڑھنی، کوئی منع نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت پڑھتے تھے، حضور کے صحابہ پڑھتے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی مدح میں بڑے عجیب عجیب اشعار فرمائے ہیں، وہ کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے پھر سپیکر ہے اور سارے محلے کو جگا دو اور کسی کو سونے بھی نہ دو، جو سننا نہ چاہے اس کو بھی سناؤ۔ اب مولویوں نے ایسا مقابلہ کر لیا، خود تو تھک جاتے ہیں، ٹیپ لگا دیتے ہیں کہ چلو بھی نہ ٹیپ تھکے گی پر مخلوق خدا عذاب میں ہے۔ یہ بالکل حرام ہے اور گناہگار ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی احتیاط کریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ جمعہ کی نماز ہے تاکہ لوگوں کو آواز پہنچ جائے، بھئی نماز ہے تاکہ لوگوں کی رکوع سجود صحیح ہو جائے۔ باقی اگر کسی نے سننا ہے بغیر سپیکر کے اندر بیٹھ کے سنے، اگر کوئی جلسہ ہے اجتماع زیادہ ہے بھی اجتماع کو آواز پہنچ جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت مسجدوں میں ایسا شور کرنا یہ اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں۔ عصر کی نماز کا وقت جو ہے کتنی ہے؟ عصر کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ افضل یہ ہے کہ جلدی پڑھے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب سورج پیلا ہو جائے پھر آدمی نماز کے لیے اٹھے تو گویا یہ منافق کی نماز ہے۔ اور بچے کا احرام باندھنا، بچہ چھوٹا بھی ہو احرام باندھ لو، اللہ ثواب دیں گے، لیکن اس پہ حج یا عمرہ اس وقت ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ عمرہ کیا اور سارے سر کے بال مڈوا دیے، 8 دن کے بعد میں نے دوبارہ عمرہ کیا تو سر پہ بال نہیں تھے، تو اس لیے میں نے نہیں منڈوایا۔ 8 دن کے بعد تو اچھے خاصے بال نکل آتے ہیں، آپ کے سر پہ کیسے نہیں تھے؟ 8 دن کے بعد اگر نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا تھا۔
آپ نے نہیں پھروایا تو ایک بکری بطور دم ادا کریں۔ آپ یہ داڑھی کتنے عرصے کے بعد منڈواتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں شرم نہ کرو، شرم کیا ہے؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، شرم کیا ہے کا؟ یعنی کتنی دیر؟ ہاں جی، ہر روز؟ کیوں روز بال نکل آتے ہیں؟ صرف احرام والے نہیں نکلتے، حضور کی داڑھی کو تباہ کرنا ہو تو نکل آتے ہیں۔ اس بدبختی کے لیے ہر وقت بال تیار ہیں اور اس طرح ہاتھ میں ہے کہ نبی کی سنت کو نکلنے نہیں دینا۔ ہمت کریں ماشاءاللہ، بالکل حضور کی سنت باہر آ جائے، کیا فائدہ؟ بالکل نکلنے، میرے خیال میں نکلنے سے پہلے آدمی رگڑ دے اگر گوشت، اور اچھا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ، مسلمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اٹھتے ہوئے پہلے سنت کا رگڑا کرتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا کسی ہندو لڑکی سے شادی کرے، ہندو لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اہل کتاب لڑکی سے ہو سکتا ہے، یعنی یہودی لڑکی ہو یا نصرانی لڑکی ہو سکتا ہے، وہ بھی اس وقت جب مسلمان لڑکی نہ ملے۔ اگر مسلمان لڑکی ملتی ہو تو پھر ان سے بھی نہیں کرنا چاہیے، ہندو لڑکی سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ہندو لڑکی اسلام قبول کرے تو پھر ہو سکتا ہے۔ سود کے پیسے جو ہیں، سود کے پیسوں سے ہم اپنے جانوروں کے لیے گھاٹ ڈالیں، پھر جانوروں کو گھاٹ ڈال کے دودھ کون پیے گا؟ تو مانا تو وہی ہوا، تم یوں نہ صحیح تو یوں اندر ڈال رہے ہو، حرام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ سود کے پیسے ہیں تو لے لو اور بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دو۔ بینک والوں کو بھی نہ چھوڑو، بینک والوں کو چھوڑو گے تو حرام کے ہلے ہوئے ہیں پہلے اور کھا جائیں گے، ان کا تو ٹھیک ہے۔ مثلا ایک آدمی تھا نا بیٹھا ہوا، ایک مولوی صاحب تھا، ایک سندار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کسی نے بکری دی، انہوں نے کہا حضرت یہ مجھے ملی راستے میں ہے، پتہ نہیں ہے کس کی۔ اور صاحب نے کبھی میں تو نہیں لیتا یار، پتہ نہیں کس کی ہو، میں خامخواہ کیوں لے لوں؟ سندار نے کہا حضرت آپ ویسے بھی نہ لیں، آپ مجھے دے دیں، کیونکہ بکری اگر اکیلی ہوگی تو آواز کرے گی، کیونکہ آپ کے پیٹ میں تو پہلے کوئی بکری ہے نہیں، ادھر بہت ہے اندر، یہ جائے گی تو مطمئن ہو جائے گی، ہنسے گی، خوشی سے گزارا کر لے گی۔ ان کے پیٹ میں تو پہلے سود بھرا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اور تھوڑا سا ڈال دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ان سے لے لیں، ثواب کی نیت نہ کریں اور کسی غریب کو دے دیں۔ یا کوئی سڑک بن رہی ہے، کوئی رفائی کام ہو رہا ہے، کوئی حمام بن رہے ہیں، غسل خانے بن رہے ہیں، ان میں لگا دیں۔ ہم اپنے باپ کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، والدین ہم کر سکتے ہیں، عقیقہ زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، نہیں 7ویں دن سنت ہے، بس ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ اگر ہم مدینہ شریف گئے ہیں زیارت کے لیے اور واپس آ کے عمرہ نہیں کیا تو بالکل جب مقصدی عبادت تھا آپ کا تو دم پڑ گئی، عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی ادا کریں۔ ہاں اگر کوئی کاروبار تھا، تجارت ہے، معاملات ہیں، یا آپ کی عبادت نیت نہیں تھی، جو زیارت کے لیے گیا تو صاف بات ہے کہ نیت عبادت ہے۔ میری منگنی ہوئی ہو تو کیا میں شادی سے پہلے اپنی بیوی کو مل سکتا ہوں؟ بیوی کہاں ہوتی ہے منگنی سے؟ جب تک نکاح نہ ہو منگنی کیسی؟ منگنی تو ایک رسم و رواج ہے۔ ہاں اگر آپ خطبہ کر رہے ہیں تو بیوی کو ایک دفعہ دیکھنا جائز ہے تاکہ آدمی کو آئندہ بعد میں دکھ نہ ہو۔ حضور پاک کے ایک صحابی نے شادی کی تو آپ نے فرمایا حضرائی تھا تم نے دیکھا ہے جہاں شادی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور میں نے دیکھا تو نہیں ہے لڑکی کو۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ تم دیکھ لو، کیونکہ بعد انصار کی بچیوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے، اس لیے حضور کا حکم ہے کہ شادی کرنے سے پہلے خامند بھی ایک نظر دیکھے اور بیوی بھی ایک نظر خامند کو دیکھے۔ اگر کب